اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اگلا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر دیکھتے چلتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اس میں گزشتہ لیکچر ہم نے ہمارا جو سبق نمبر 4 تصور ذات شروع کیا ہوا ہے اس کا جز ہم نے 4.3.2 پڑھا، جس میں ہم نے تفصیلی جائزہ اس فہرست کا شروع کیا ہوا ہے جو کہ یہاں پر تصور ذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہم نے پڑھے تھے۔ وہ دو عوامل ہیں، ایک ہے وراثت، دوسرا ہے ماحول، اور آگے ان کے جو ہیں پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ایک فہرست بنائی گئی تھی، لیکن ہم نے گزشتہ میں اس کی تفصیل شروع کی کہ وراثت میں جو دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے خصوصیات اور دوسرا ہے بچوں کی تعداد۔ وہ ہم نے کل تفصیلی پڑھا، یعنی 4.3.2 کا ہم نے پہلا جز جو ہے وراثت 4.3.2.1 اس کو ہم نے کل پڑھا تفصیل سے، یعنی خصوصیات کو اور بچوں کی تعداد کو۔ آج ہم اسی سے اگلا جو تصور ذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں دوسری چیز تھی ماحول۔ آج ماحول میں بتائے گئے جو 12 پوائنٹس ہیں آج ہم ان کی تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ماحول شروع کرنے جا رہے ہیں کہ تصور ذات اور ماحول کا کیا تعلق ہے، ماحول کس طرح تصور ذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، ماحول میں کون کون سے عوامل ہیں جو کہ کسی بھی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ جزء 4.3.2.2 تصور ذات اور ماحول، جس کے ہم سارے پوائنٹس جو ہے وہ تفصیلی پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ 12 تھے یہاں پر، جیسے آپ نے دیکھا تھا 12 پوائنٹس تھے، اس میں سے آج ہم 6 کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلا ہے تصور ذات قبل از پیدائش، نمبر 2 تصور ذات بعد از ولادت، پہلا رابطہ والدین سے تعلق، بچے کی جسمانی حالت، افراد خانہ کا بچوں سے سلوک، اور والدین کا رویہ اور توقعات۔ آج ہم یہاں تک پڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہے یہ والا جز، تو اس کو ہم آدھا آدھا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کی پڑھائی سے پہلے دیکھیں کہ اس سب میں کیا ہے، وہ میں تھوڑا آپ کو بتاتی چلوں۔ تو جو سب سے پہلا اگر ہم پوائنٹ دیکھیں تصور ذات قبل از پیدائش، تو اس میں کیا ہے، قبل از پیدائش یعنی پیدائش سے پہلے۔ تصور ذات یعنی کسی بھی شخص کی جو ذات ہے اس کا تصور، اس میں اس کی قبل از پیدائش کا کیا کردار ہے، یعنی پیدائش سے پہلے بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزار رہا ہے، جہاں کہ اس پر بہت سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں جو کہ ماحول کے ارد گرد ماحول کے عوامل ہیں، یعنی ارد گرد ماحول سے جو سب کچھ اس کی ماں قبول کرتی جائے گی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اگر ذہنی طور پر وہ اپنے اندر پریشانیوں کو جمع کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز بچے پر اثر انداز ہوگی۔ اگر ماں خوش رہ رہی ہے، اپنے آپ کو اچھے موڈ میں رکھ رہی ہے، خوشی رہ رہی ہے، تو وہ چیز بچے پر اچھا اثر کرتی ہے۔ جب وہ ماں کے شکم میں پرورش پا رہا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہے بچہ، تب ماں کو ارد گرد کا ماحول جس طرح بھی اثر انداز کرتا ہے کہ اس میں ماں خوش ہو رہی ہے، دکھی ہو رہی ہے، تکلیف میں ہے یا خوش ہے، ہنسی میں ہے، تو وہ سب کچھ آٹومیٹیکلی بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری ہے تصور ذات اور بعد از ولادت۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی اثر انداز ہونے والی چیز اس کا افراد، اس کا گھر اور اس کا کنبہ ہے، اس کا خاندان، اس کا کنبہ، یعنی اس کے گھر میں جو بھی اس کا گھرانہ جیسا بھی ہے، اس گھر کا جو ماحول ہے سب سے پہلے اس پر وہ گہرا اثر ڈالے گا۔ باہر کا، ارد گرد کا، بیرونی لوگوں کا، آس پڑوس کا، رشتہ داروں کا، یہ سارے ماحول بعد میں اس پر اثر انداز ہوں گے۔ سب سے پہلے والدین، اس کا جو اپنا ایک گھرانہ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا اس کی پیدائش کے بعد۔ اس کے بعد ہے پہلا رابطہ والدین سے تعلق۔ اب اس کا جو کنبہ ہے، اس کا جو گھر ہے، اس میں بھی اس کا ذات پر جو گہرا اثر ہے وہ کس کا ہوگا، والدین، یعنی اس کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ والدین سے ہے۔ والدین کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کا اس کی ذات پر سب سے گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگلا ہے بچے کی جسمانی حالت۔ ہر بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر کسی نہ کسی طرح سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بچہ بالفرض، یعنی ایک آپ کو مثال دوں، بہت سے بچے دنیا میں ایسے ہیں جو کہ
پیدائشی طور پر معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، یا تو کسی کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے بازو نہیں ہے پیدائشی طور پر، یا کسی کے ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ میرے اپنے گھر میں ایک ایسا کیس ہے۔ تو جب کوئی بچہ پیدائشی طور پر، ایک ہوتا ہے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، جیسے پولیو کے وجہ سے کسی کو معذوری ہو گئی، اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی، یا اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ معذور ہے، یا مفلوج اس دنیا میں آنے کے بعد کسی نہ کسی بیماری کے وجہ سے جو ہے اس کی جسمانی حالت درست نہیں رہتی، وہ مفلوج ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی کسی نہ کسی کمی کے باعث پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے میرے اپنے گھر میں ایسا ہے کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ پیدائشی طور پر ان کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ اب ہمارے گھر میں ایک ماحول ایسا ہے نا، دیکھیں سب کو پتہ ہے، ہم 8-10 لوگوں کو، گھر کے جو 8-10 لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ باقی کام ہم کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے ہم نے ان کا ہر کام ان کے وقت پر کرنا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے 2 بازو ان سے لیے ہیں، لیکن ہم 8-10 کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ ان کے بازو ہم نے بننا ہے۔ ان کو کھانا کھلانا ایک کی ذمہ داری ہے، ان کو نہلانا ایک کی ذمہ داری ہے، ان کو جو ہے کپڑے پہنانا ہے کسی کی ذمہ داری ہے، کسی کی ذمہ داری ان کے بال بنانا ہے، تو یہ سب ذمہ داریاں جو ہے وہ بانٹی ہوئی ہیں ہم نے۔ تو کسی کی بھی جو جسمانی حالت ہے وہ بچے پر سب سے پہلے اور ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اب اس بچے کو، یعنی جیسے میرے بڑے بھائی جان کی بات کریں تو اب ان کے بازو اگر نہیں ہیں تو یہ چیز اندر ہی اندر ان کو کیا محسوس کرواتی ہے، ہر وقت وہ محتاج ہے۔ بے شک ہم پورے وقت پر ان کے سامنے حاضر ہے ہر کام کے لیے، لیکن وہ جسمانی معذوری ہے جو ان کی ہے، وہ ان کو ہر پل یہ چیز کا احساس دلاتی ہے کہ ان میں کمی ہے۔ جسمانی حالت جو ہے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بیماری کے باعث دنیا میں آنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یا جسمانی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کسی نہ کسی اپنے رنگ کالے کی وجہ سے بچے بہت احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اپنے جسم کی کوئی کمی کے باعث بہت سے بچے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس کا گہرا اثر بچوں پر یہ پڑتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں، گھٹے رہتے ہیں، دبے ہوئے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ چیز ان پر سب سے گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پھر افراد خانہ کا بچوں سے سلوک، یعنی گھر کے جو افراد ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بچے کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ گھر میں جیسا رویہ ہوگا، گھر کے بڑوں کا آپس میں جیسا رویہ ہوگا، گھر کا ماحول جیسا ہوگا، رویے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گھر کا جو بھی رویہ ہے آپس میں سب کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کسی بھی شخصیت پر سب سے گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے والدین کا رویہ اور توقعات۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچے کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے زیادہ ان سے توقع رکھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ والدین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، وہ جب بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان پر یہ چیز گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ان کے والدین آپس میں لڑائی جھگڑا، یا ان میں تلخ لہجہ، یا ان میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک رہے تو وہ چیز بچے پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح والدین کا اپنے بچے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ سب چیزوں کو پڑھیں گے یہاں پر تفصیل سے۔ شروع کرتے ہیں تصور ذات اور ماحول۔ تصور ذات پر بچے کا ماحول، انوائرمنٹ، ہر صورت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے کو گرد و پیش کی جن چیزوں، جن لوگوں، آب و ہوا وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کا ماحول کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کریں کہ ماحول کیا ہے؟ بچے کو اپنے گرد و پیش جن چیزوں سے بھی، جن لوگوں سے، آب و ہوا وغیرہ سے جو واسطہ پڑتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ماحول۔ نمبر 1، تصور ذات قبل از پیدائش۔ بچے کے تصور ذات کو قبل از پیدائش ماحول بھی اثر انداز کرتا ہے، مثلاً ماں کی اپنی حالت یا اس کے ارد گرد کا ماحول جینز کے ذریعے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پورے اعتماد ماں باپ کے بچے بھی اعتماد سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تصور ذات اور بعد از ولادت۔ پیدائشی طور پر پورے اعتماد بچہ بعد از ولادت غیر یقینی ماحول میں پرورش پانے کے بعد، مختلف طرح کے ماحول میں رہنے کے بعد تفہیم کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ولادت کے بعد کا ماحول شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تصور ذات کے عناصر میں ماحول کے عنصر کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ نمبر 3، پہلا رابطہ والدین سے تعلق۔ والدین بچے کے لیے دنیا سے تعلق کا پہلا رابطہ ہوتے ہیں۔ قبل از نیز بعد از ولادت
والدین کا ماحول انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا والدین جیسا ماحول بچے کو مہیا کریں گے ویسی ہی شخصیت معاشرے کو ملے گی۔ نمبر 4، بچے کی جسمانی حالت۔ کسی بھی بچے کی ذات میں کمی، محرومی یا سست رفتاری دوسرے کے مقابلے میں شرمندگی اور مسائل پیدا کرتی ہے، جبکہ دوسروں کی ستائش اس کے اندر خود اعتمادی، خوشی اور برتری کا احساس پیدا کرتی ہے، جو اس کی ذات کو کامیاب اور پر اعتماد بنانے کا ضامن ہوتے ہیں۔ اس کی ذات میں یہ پیدا شدہ احساس کا اظہار بچہ اپنے رویوں، عمل اور حرکات سے کرتا ہے۔ مثلاً خوبصورت بچوں کے ساتھ والدین اور اساتذہ کا رویہ نرم ہوتا ہے۔ یہی پسندیدگی کی آگاہی انہیں اپنی تصورات کو تعمیر کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن دوسرے بچوں میں حسد کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 5، افراد خانہ کا بچوں سے سلوک۔ جن بچوں کو والدین، دیگر افراد یا مہمانوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا اپنے پاس آنے سے روکتے ہیں، بڑے ہو کر وہ بچے شرمیلے، احساس کمتری میں مبتلا اور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ یہ عوامل اس کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، والدین کا رویہ اور توقعات۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا اپنا گھر اور کنبہ ہوتا ہے، جو اس کی بنیادی اور ابتدائی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زندگی کے تجربات اور اس کی ذات پر گہرے اثرات رکھتے ہیں، جو منفی اور مثبت پہلو بچے کے روزمرہ کے معاملات میں شامل ہوتے ہیں۔ شیرخوار بچے کو ماں کا دودھ اچانک جدا کر دینے سے بچے میں ذہنی صدمہ پیدا کر دیتا ہے۔ والدین کی توجہ اور محبت میں کمی کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے اعتمادی اور عدم تحفظ کا خوف اس کے مختلف رویوں میں نظر آتا ہے۔ اہم معلومات کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق بچے کی شخصیت کی بنیادی تکمیل پہلے 5 سالوں میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کی شخصیت کی بنیادی تکمیل، اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے بنیادی طور پر کب؟ 5 سالوں میں۔ پہلے 5 سالوں میں اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے اس کی شخصیت کی، یعنی بنیادی طور پر اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر چکا ہوتا ہے اپنے ماحول سے۔ پہلے 5 سالوں میں بچہ اپنے ارد گرد کی بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر چکا ہوتا ہے، اپنے اندر جگہ دے چکا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں اس کو آگے لے کر چلتی ہیں، وہی اس کے رویوں میں رد و بدل لے کر آتی ہیں، وہی اس کی شخصیت کو آگے نکھارنے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا۔ آج آپ کیا کریں گے؟ آج آپ یہ والا ٹاپک صرف یاد کریں گے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے لکھنا ہے یا کیا کرنا ہے، لیکن آج آپ صرف یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھے کچھ بھی نہیں، بس یاد کریں گے اس کو۔